آپ معقول پسند ہے، معقول بات ہوگی، آپ اسے ضرور مان لیں گے۔ ہمارے یہاں دیکھیے درجہ کم نہیں ہوا۔ اپنی کتابوں کا آپ ملاحظہ فرمائیں، ہمارے بھائی ہیں آپ، اپنی کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں، دو میں کم سے کم اختلاف نہیں ہے، ایک علی میں اختلاف نہیں ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں چوتھے نمبر پر تھے، ہم کہتے ہیں پہلے نمبر پر تھے، مانتے آپ بھی ہیں، مانتے ہم بھی ہیں، قصہ ختم ہو۔ ایک آخری میں اختلاف نہیں ہے، آخری میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مکۃ المکرمہ سے شائع شدہ رابطہ عالم اسلامی کا فتویٰ میرے پاس لکھنؤ میں موجود ہے۔ رابطہ عالم اسلامی جو مسلمانوں کی سب سے بڑی مذہبی تنظیم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، جس کا ہیڈ کوارٹر مکے میں ہے، اس کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے کہ ظہور مہدی کے بارے میں اتنی مسلسل احادیث آئی ہیں کہ جو شخص اس عقیدے سے انکار کرے وہ فاسد العقیدہ ہے۔ دیکھ لیا نا آپ نے، تو کوئی اختلاف کوئی اختلاف اس بارے میں نہیں ہے، نہ اول کے بارے میں اختلاف ہے، نہ آخر کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب میں آپ کو مرتبہ دکھا رہا ہوں۔ ایک پیغمبر کو اللہ نے بچا رکھا ہے، ایک پیغمبر کو اللہ نے، ہمارا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے سوائے قادیانی حضرات کے، ایک مسلمان کو، ایک پیغمبر کو اللہ نے بچا رکھا ہے۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ اوپر سے نیچے آئیں گے، یہ نیچے سے اوپر نہیں جائیں گے ان سے ملاقات کے لیے، وہ اوپر سے نیچے تشریف لائیں گے۔ معصوم پیغمبر ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ اب مرتبہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھیے کہ عیسیٰ مہدی کو نماز پڑھا رہے ہیں یا مہدی عیسیٰ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو ہمارا امام وارث خلق محمدی ہے۔ جب وہ جماعت کھڑی ہوگی جس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، ملک بھی ہیں، تو امام حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے آپ آگے پڑھ کر بسم اللہ نماز پڑھائیے۔ وہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، وہ کہیں گے یہ میرا حق نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، میں پیچھے نماز پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ راز 20 منٹ ختم ہو گئے، بس اب موضوع اسلام مشن ہے یا مذہب ہے۔ دیکھیے حضور کے لیے دو ہی لفظیں قرآن مجید نے، میرے سنی بھائی بھی سنیں، حضور کے لیے دو ہی لفظیں قرآن مجید نے استعمال کی ہیں۔ ایک ہے لفظ بعثت، هو الذی بعث فی الامیین، ایک ہے لفظ بعثت، ایک ہے لفظ رسالت، ارسل رسولہ، بعثہ بنا ہے بعثت سے، ارسلہ بنا ہے رسالت سے۔ اب آپ کسی لائبریری میں جا کر عربک ٹو انگلش ڈکشنری کنسلٹ کر لیں، میں ڈکشنری کنسلٹ کر کے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ جب عربک انگلش ڈکشنری کو دیکھیں گے بعثت اور رسالت، تو عربی میں آپ کو دو لفظیں ملیں گی، انگریزی میں دونوں کا معنی آپ کو ایک ہی ملیں گے، مشن اینڈ اسائنمنٹ۔ بعثت کے معنی بھی یہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈکشنری میں، اور رسالت کے معنی بھی یہی ہیں۔ بعثت کے معنی بھی مشن، اسائنمنٹ، رسالت کے معنی بھی مشن، اسائنمنٹ۔ تو اب اسلام مشن ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام اب اگر مشن ہے تو ہر مشن کا ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس کو مشن اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی یہ مشن ہے تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے مشن اسٹیٹمنٹ۔
مشن اسٹیٹمنٹ اسی آیت میں بتایا گیا ہے. اور وہ کیا ہے مشن اسٹیٹمنٹ؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہندوؤں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نماز پڑھیے، کیسے پڑھیں گے؟ وہی نہیں مسلمان. کرسچن سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ روزہ رکھیے. بودھسٹ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ کائنات کا دین ہے، تو جو نماز پڑھتا ہو چاہے نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو چاہے نہ رکھتا ہو، حج کو جاتا ہو چاہے نہ جاتا ہو، وہ ان کے ثواب سے محروم ہوگا. مگر اسلامی نظام اگر ہے تو انصاف سے محروم نہیں ہوگا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. پوری دنیا انسانیت ظلم سے پاک ہو جائے، انجسٹس سے پاک ہو جائے. اس اللہ نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں جس کو کوئی شمار نہیں ہے، کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کو شمار نہیں کر سکتا. وہ کس کے لیے بنائی ہیں؟ میرے لیے بنائی ہیں، میرے خاندان کے لیے بنائی ہیں، میرے مسلک والوں کے لیے بنائی ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں. اس نے صاف کہہ دیا سواء للسائلین. ہم سب کے پیدا کرنے والے ہیں، جس کی ضرورت ہے اس کے لیے نعمت ہے. پانی برسے گا تو خالی کراچی میں نہیں برسے گا، بنارس میں بھی برسے گا. ہوا چلے گی تو خالی پاکستان میں نہیں چلے گی، متھرا میں بھی چلے گی. زمین سے پیداوار ہوگی تو خالی کسی مسلم ملک میں نہیں ہوگی، اجودھیا میں بھی ہوگی. اس لیے کہ اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے جو یہاں پارٹی کا تصور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو سب کا رب ہے، سب کا رب ہے. کوئی اس کو مانے اس کا بھی رب ہے، کوئی اس کو نہ مانے اس کا بھی رب ہے. جو اس کو مانے اس کا بھی پالنے والا ہے، جو اس کو نہ مانے اس کا بھی پالنے والا ہے. جو اس کو مانے اس کا بھی رازق ہے، جو نہ مانے اس کا بھی رازق ہے. اور وہ اتنا کریم ہے کہ رزق دیتا ہے مگر ڈھنڈورا نہیں پیٹتا. رزق دیتا ہے مگر اس کے ایڈز نہیں آتے، کوریج اس کا نہیں ہوتا ٹی وی پر. کہاں دیتا ہے رزق؟ سنیے غور سے. خواتین بھی یہاں تشریف فرمائیں. رحم مادر میں، آج تو میں اتنا بڑا آپ کے سامنے ہوں، آپ حضرات بھی کوئی 5 فٹ کا ہے، کوئی 6 فٹ کا ہے، کوئی 7 فٹ کا ہے. رحم مادر میں ہم اور آپ اتنے چھوٹے تھے کہ اگر ماں اور باپ ہم کو دیکھنا بھی چاہتے تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. ہم اتنے چھوٹے تھے بچوں کہ ماں باپ جن کی جو وسیلہ ہے ہماری خلقت کا، وہ بھی اگر ہم کو دیکھنا چاہتے تو ہم انہیں دکھائی نہیں دے سکتے تھے. مگر وہ رازق نہ صرف یہ کہ دیکھ رہا تھا بلکہ رزق بھی پہنچا رہا تھا. آپ بتائیے پہنچا رہا تھا کہ نہیں پہنچا رہا تھا؟ اگر نہ پہنچا رہا ہوتا تو وہیں مرجھا کے آپ ختم ہو جاتے. لیکن گروتھ وہیں ہوتی ہے جہاں رزق ہوتا ہے، نمو جہاں ہوتا ہے وہاں رزق ہوتا ہے. کبھی کسی میڈیکل کالج میں جا کر دیکھیے کہ بچہ کہاں سے بنتا ہے، کیسے 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 بنتا. ارے آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. ایک انڈا اٹھا لیجئے، انڈے میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک سفیدی ایک زردی. سفیدی سے چوزا بنتا ہے، زردی کا کام کیا ہے؟ انڈا سیلڈ ہے بالکل. زردی کا کام کیا ہے؟ انڈا سیلڈ ہو مگر رزق سیلڈ نہیں ہے. ابھی چوزے کی تخلیق بھی نہیں ہوا، سفیدی ہے. بنے گا کبھی یہ بچہ جا کر، مگر رزق کا انتظام زردی کی شکل میں پہلے سے موجود ہے. آپ رحم مادر سے آپ کا ڈیولپمنٹ ہوا،
آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، میں تو خود اسپتال چلا رہا ہوں اور دیکھا کرتا ہوں، ماڈل سب میں رکھے ہوئے ہیں۔ بچہ، دو باتیں بیٹا تمہیں معلومات ہونا چاہیے، دیکھو تبھی تم اس کے سامنے عقیدت سے سر جھکاؤ گے، عادت کے طور پر سر نہیں جھکاؤ گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب بطن مادر میں ہوتے ہیں تو ہمارا منہ سیلڈ ہوتا ہے، ناک سیلڈ ہوتی ہے، دونوں چیزیں سیلڈ ہیں۔ اب یہیں سے تو آدمی کھانا کھاتا ہے، منہ ہی سیلڈ ہے تو کیسے کھائے گا؟ اس نے منہ کو اگر سیلڈ کیا تو رزق کا انتظام یہاں سے کر دیا، ناف کے ذریعے، ناف کے ذریعے رزق جا رہا ہے۔ اور یہ بھی تم کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو بیٹا، یہ بھی قدرت کا کارنامہ دیکھو، میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ بچہ جب تک بطن مادر میں رہتا ہے اگر سانس لے لے اسی وقت مر جائے، جب تک ماں کے پیٹ میں بچہ، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے، جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اگر ایک مرتبہ سانس لے، وہی اول سانس ہوگی وہی آخری سانس ہوگی، ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بچہ جو بطن مادر کے اندر ایک مرتبہ سانس لے اور ختم ہو جائے، وہی بچہ بطن مادر کے باہر نکلتے ہی اگر سانس نہ لے تو ختم ہو جائے۔ یہ کون ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہاں سانس لینے کا موقع ہے، کہاں سانس لینے کا موقع نہیں ہے؟ پہچانو اپنے رب کو، پہچانو پہچانو، تب تم معرفت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے۔ تو وہ رازق ہے، رحم مادر میں انسان کو رزق دے رہا ہے، چوزے کو رزق دے رہا ہے، ارے درختوں کو رزق دے رہا ہے۔ بس وہ یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی اشرف المخلوقات بھوکی رہے، پیاسی رہے، اس لیے اس نے سب کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ غربت انسان لاتا ہے، وہ نہیں لاتا، اس کا نام غریبوں نہیں ہے، فقیروں نہیں ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں یا فقیروں، کہتے ہیں کبھی آپ، یا غنی کہتے ہیں، تو وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے، وہ غنی بھی ہے کریم بھی ہے۔ اس لیے جتنے انسان بھی اس وقت اس ضوء زمین پر پائے جاتے ہیں اور قیامت تک پائے جائیں گے، ان سب کے رزق، ہر طرح کے رزق کا اسٹاک یہاں موجود ہیں، اس میں کوئی شبہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے جن کو بانٹنے والا معین کیا ہے، وہ اگر خائن ہو جائیں تو وہ کیا کریں؟ فرض کیجئے کہ میں لکھنؤ میں ایک مجلس کرتا ہوں، تو عرصے سے میں نے محرم ہی نہیں کیا لکھنؤ میں، فرض کیجئے لکھنؤ میں ایک مجلس کرتا ہوں اور اس میں میں نیاز بانٹتا ہوں کھانے کے لیے جس سے پیٹ بھر جائے۔ اتفاق سے ایک مجلس کے پہلے مجھے جانا پڑ گیا، اب مجھے معلوم ہے کہ یہاں 200 آدمی آتے ہیں، میں نے 250 نیازیں تیار کر کے رکھوا دی اور ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا کہ میں چاہ رہا ہوں مجبوراً، یہ سب 200 آدمی یہاں پر آتے ہیں، میں احتیاطاً 250 نیاز یہاں پر رکھ رہا ہوں، جب زائرین عزاداران مظلوم کربلا آئیں گے یہ نیاز آپ تقسیم کر دیجئے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ 250 میں سے 200 نیازیں تو اپنے گھر پر بھجوا دیں، وہاں 25 رہ گئیں۔ 200 لوگ آئے، اس میں 25 کو ملی، 175 بھوکے چلے گئے۔ تو وہ کس کو گالی برا بھلا کہیں گے؟ بھائی روز ان کو پورا نیاز مل رہا تھا، سمجھ لیں گے کہ آج بیچ میں کوئی خائن آ گیا، سمجھ لیں آج بیچ میں کوئی خیانت کار آ گیا جس نے ہمارا حصہ کھا لیا۔ مولا علی یہی بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب کسی بھوکے کو دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کا رزق کوئی اور کھا گیا ہے، ادھر سے کمی کوئی نہیں ہے۔ شاید میں نے کبھی پڑھا ہوگا، نہج البلاغہ میں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ پیٹ پکڑے ہوئے ہے، ہائے 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 ہائے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ملا تھا، یہ ہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے بتا دیا آپ کو اس میں نہیں ہے یہ، اس میں تو کہ میں
جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ کھا گیا، چونکہ یہ کام خالی ملا کرتے ہیں، اس میں نہیں ہے، کبھی نہ غور نہ کیجیے گا۔ تو کہا کہ وہ میں ضرورت سے زیادہ کھا گیا، ڈائجسٹ نہیں کر پایا، ہضم نہیں کر پایا، پیٹ میں درد ہو رہا، ہائے 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 ہائے۔ کہا میں نے کہ ٹھیک ہے، آگے بڑھا تو میں ایک اور دیکھا آدمی بیچارہ، وہ بھی کر رہا ہے ہائے ہائے ہائے۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہا 2 وقت سے کھانا نہیں ملا، بھوکا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ یہ آدمی جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہے، اگر بقدر ضرورت کھاتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا۔